پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 8303 دوسری بار جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تیاری میں ہے۔ طیارے کی حالت بہت خراب ہے، دونوں انجن کام چھوڑ چکے ہیں۔ طیارے کی نچلی سطح مکمل طور پر نقصان زدہ ہے اور طیارے کا تیل بھی لیک ہو رہا ہے۔ کاکپٹ میں تیل کی کم پریشر کا وارننگ بھی سنائی دے رہا ہے کہ طیارے کا پہلے آفیسرز کے پینل بھی کام نہیں کر رہے۔ طیارہ زمین سے صرف 2000 فٹ کی بلندی پر ہے اور اسے ابھی تک رن وے تک پہنچنا ہے۔ 2 بائیں طرف کے موڑ لینے ہیں۔ کاکپٹ میں بیٹھے پائلٹ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک انجن بچا ہے، لیکن طیارہ بہت تیزی سے بلندی کھو رہا ہے۔ وہ زمین کی طرف تیزی سے گر رہا ہے، لیکن جیسے ہی رن وے سامنے آتا ہے، کیسے یہ طیارہ ایک ایسے خوفناک حالت میں آیا اور اس پر موجود 99 مسافروں کا کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ سنیں۔ یہ ایک ایسے طیارے کی کہانی ہے جس نے پاکستان ایوییشن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ پاکستان ایئر لائن 8303 کی کہانی ہے۔ 2020 میں جب دنیا کووڈ کی وبا سے لڑ رہی تھی اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں لاک ڈاؤن نافذ تھا، لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک طیارہ ہے جو پاکستان 8303 کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ لاہور اور کراچی کے درمیان روزانہ پرواز پر تھا۔ وبا کی وجہ سے یہ چند طیاروں میں سے ایک طیارہ تھا جو ہوا میں تھا اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہا تھا۔ کاکپٹ میں کپتان سجاد گل اور پہلے آفیسر عثمان اعظم موجود ہیں۔ ان کے ساتھ 6 کیبن کا عملہ اور 79 مسافر تھے۔ لاہور ATC نے طیارے کو ٹیک آف کی اجازت دی۔ طیارے نے ٹیک آف کیا اور 10 منٹ بعد لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ آج کا طیارہ ایئر بس A320 ہے جسے 16 سال سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں 2 نئے ٹربو فین انجن جو 2 سال پہلے نصب کیے گئے تھے۔ آج طیارے کی حالت بہترین تھی۔ طیارہ پہلا آفیسر چلا رہا تھا اور کپتان نگرانی کر رہا ہے۔ ان دونوں کے بیچ تجربے اور عمر میں واضح فرق تھا۔ دوسری طرف رمضان کا مہینہ تھا اور دونوں پائلٹ روزے سے تھے۔ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ممنوع ہے، کیونکہ کم شوگر کی سطح فیصلے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتی ہے۔ طیارہ ایک ہموار پرواز کر رہا تھا۔ 34,000 فٹ کی بلندی پر پہنچتے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جب تک کہ لاہور ATC سے ان کو سیدھا اکیلے جانے کی اجازت نہیں دے دیتا، جس کی وجہ سے انہیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ انہیں پہلے 8,000 فٹ کی بلندی سے 3,000 فٹ تک نیچے آنا تھا یا کیا کرنا تھا۔ السلام علیکم، پاکستان 8303 پاسنگ 3900 and Viren 1 Echo. پاکستان 8303 وعلیکم السلام، رن departure climb flight level 340 proceed as cleared. 340 as cleared پاکستان 8303۔ طیارے میں مزید مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا آفیسر مکیلے کا راستہ مقرر کرتا ہے، لیکن کپتان اس تبدیلی کو چیک نہیں کرتا۔ جلد ہی طیارہ 1000 فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے اتر رہا ہے، جبکہ اسے 2000 فٹ فی منٹ کی رفتار پر ہونا چاہیے تھا۔ جلد ہی طیارہ مکیلے پہنچ جاتا ہے، لیکن 3000 فٹ کی مطلوبہ بلندی کے بجائے 9300 فٹ پر ہوتا ہے۔ کراچی ٹاور انہیں دوبارہ ہدایت دیتا ہے، لیکن پائلٹ انہیں تسلی دیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ رن وے کے قریب آتے ہی تیز رفتاری سے نیچے اترنا شروع کر دیتا ہے اور جب طیارہ نیچے پہنچتا ہے تو رن وے سے ٹکرا جاتا ہے، جس سے دونوں انجنز کو نقصان پہنچتا ہے۔ Sir, we have lost engine. مزید آگے بڑھتے ہوئے انجن دوبارہ بند ہو جاتے ہیں اور طیارہ بغیر انجن کے ہی فضا میں ہے۔ کپتان مکمل طور پر الجھن میں ہے اور طیارے کے پاس اب صرف رم ایئر ٹربائن کے ذریعے بجلی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ آخر کار طیارہ نیچے کی طرف گرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بدقسمت حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز 8303 کا یہ المناک واقعہ ایویشن کے شعبے میں ناقابل فراموش یاد ہے، جس نے حفاظتی اقدامات پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز 8303 کا یہ المناک واقعہ ایویشن کے شعبے میں ناقابل فراموش یاد ہے، جس نے حفاظتی اقدامات اور طیاروں کی دیکھ بھال پر اہم سوالات کھڑے کیے۔ اس سانحے کے بعد پاکستان ایویشن میں وسیع تر تبدیلیاں لائی گئیں تاکہ مستقبل میں ایسے المناک غلطیوں سے بچا جا سکے اور مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ کہانی نہ صرف طیارے کی تباہی کی ہے بلکہ ایک سبق بھی ہے جو بتاتی ہے کہ پرواز کی تکنیکی تیاری، پائلٹ کی ذمہ داری اور کنٹرول ٹاور کی رہنمائی کس قدر اہم ہوتی ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں 99 مسافروں کی زندگی ختم ہو گئی، مگر اس کے اثرات اور یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی، جو ہمیں یاد دلاتی رہیں گی کہ ہوائی سفر میں حفاظت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔